الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جمع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ میں تمام بزرگان اور برادران کی خدمت میں انتہائی زیادہ معذرت کا طلبگار ہوں کہ آپ کی خدمت تک پہنچنے میں تاخیر ہوئی. بہرحال ہم نے ملتان میں یہ اعلان کروا دیا آج سے تو کل وہ مجلس کے جو نماز مغرب کی بات ہوتی تھی نماز مغرب سے پہلے مکمل ہو جائے گی، تو ہم انشاءاللہ 9 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. پھر جب بھی آپ کے انتظام کے مطابق ہوگا. تو آج تک کے لیے العذر عند کرام الناس مقبول، باشرف اور کریم لوگوں کے ہاں عذر اور معذرت کو قبول کیا جاتا ہے. بالآخر آپ نے سید بزرگوار کی بہترین گفتگو سے استفادہ کیا، اور میں آج زیادہ طولانی گفتگو نہیں کروں گا تاکہ مزید آپ کو زحمت نہ دی جائے. جو موضوع آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ فلسفہ ضرورت قرآن اور تہذیب نفس انسانی. ایک اہم سوال ہے کہ انسان کو اس قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہمیں اس قرآن کی ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے؟ اگر یہ قرآن ہماری زندگیوں میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ نہ مسجدوں میں، نہ مدرسوں میں، نہ امام بارگاہوں میں، نہ ہماری لائبریریوں میں، نہ ہمارے گھروں میں، کہیں بھی قرآن نہ ہوتا، قرآن کے تمام تر نسخوں کو اٹھا لیا جاتا تو کیا ہوتا؟ آخر انسان کی کون سی ضرورت ہے کہ جس کا حصول موقوف ہے قرآن مجید میں؟ یہ انسان قرآن مجید کا کیوں محتاج ہے؟ میں نے اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے قرآن حکیم کا ایک معروف سورہ مارکہ شمس جو 15 آیتوں پر مشتمل ہے، اس کی پہلی 10 آیتیں آپ کی خدمت میں کل بھی تلاوت کی تھیں اور آج بھی تلاوت کی. اس سورہ کا آغاز قسموں سے ہو رہا ہے. پورے قرآن مجید میں 70 سورتوں کے شروع میں کوئی بھی قسم نہیں ہے، نہ وسط میں نہ آخر میں، اور 114 میں سے 44 سورتوں کے آغاز میں پروردگار نے 118 قسمیں اٹھائی ہیں. کسی سورہ کے شروع میں اللہ نے ایک قسم اٹھائی، کہیں 2 قسمیں ہیں،
کسی سورہ کے آغاز میں 3 قسمیں، کسی کے شروع میں 4 قسمیں، اور کسی سورہ کے آغاز میں پروردگار نے 5 قسمیں اٹھائیں۔ مثلا سورہ مبارکہ عصر، اس کا آغاز صرف 1 قسم سے ہوا۔ سورہ ضحیٰ 2 قسموں سے شروع ہوا۔ سورہ مبارکہ العادیات، اس کے شروع میں 3 قسمیں۔ سورہ تین، اس کے شروع میں 4 قسمیں۔ سورہ مبارکہ فجر، جسے سورہ امام حسین بھی کہا جاتا ہے، اس کے شروع میں 5 قسمیں۔ اور اس سے زیادہ قسمیں پروردگار نے صرف 1 مقام پر اٹھائیں، اور وہ سورہ مبارکہ شمس ہے، جس کی یہ پہلی 10 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ کل 15 آیتیں، اور 15 میں سے 7 آیتوں میں حق تعالیٰ نے مسلسل 11 قسمیں اٹھائیں۔ 11 قسمیں اٹھانے کے بعد پروردگار نے، یعنی قرآن حکیم کی سب سے زیادہ قسمیں اس سورہ میں، اور پروردگار نے صرف 1 بات کہی۔ اس 1 بات کو بیان کرنے کے لیے پروردگار نے مسلسل بالاستیعاب، بغیر وقفے کے 11 قسمیں اٹھائیں، اور پھر اگلی 4 آیتوں میں پروردگار نے دنیا کی 21 تہذیبوں میں سے 21 تمدن جو 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں گزر چکے ہیں، ان میں سے 1 تمدن بشری کی مثال دی، اور پھر آخری آیت میں 15ویں آیت میں پروردگار نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو خبردار کیا کہ میں اگر دنیا کی مضبوط ترین تہذیب اور اس تمدن کو زمین بوس کر سکتا ہوں اور نابود کر سکتا ہوں، تو کسی بھی قوم کو، کسی بھی کو قرآن کی کیا ضرورت ہے۔ جیسے یہ جلسات، یہ مجالس خمسہ، بنیادی طور پر ان کا مقصد استقبال ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ رمضان کے جو سال کے 12 مہینوں میں سے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور باقی 11 مہینوں سے عزت اور مقام اور شرف اور بزرگی میں بلندتر ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی عزت اور شرف کا راز کیا ہے؟ اگر میں دست ادب جوڑ کر ڈی جی خان کے محترم باشعور صاحبان علم، صاحبان معرفت، مومنین سے سوال کروں کہ ماہ مبارک رمضان جو سال کی بقیہ تمام مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے، عزت و شرف میں بے نظیر ہے، اس کے شرف کا راز کیا ہے؟ کیا اس لیے کہ اس مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں؟ روزے خود کسی اور شے کے احترام میں، روزوں کی وجہ سے ماہ رمضان کا احترام نہیں ہے، کسی اور شے کے احترام میں اللہ نے روزوں کو مسلمانوں پر فرض قرار دیا۔ سرے سے کیوں روزے فرض کیے پروردگار نے؟ کیا خدا کے خزانوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے کہ وہ پھر بیلنس کو مینٹین کرنے کے لیے پروردگار 1 مہینے میں چاہتا ہے کہ لوگ کم کھائیں، سارا دن بھوک سے رہیں، فاقے سے رہیں، نہ کھائیں نہ پئیں، تاکہ انسانی غذائی ضروریات پوری ہو جائیں؟ اتفاق سے 11 مہینوں سے زیادہ مسلمان صرف اس 1 مہینے میں کھا لیتے ہیں۔ آخر فلسفہ روزہ کیا ہے؟ ہمارے استاد آیت اللہ محسن قرائتی، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی۔ ان کا قرآن کس قدر نیچر سے، فطرت سے، طبیعت سے ہم آہنگ ہے اور کتنا قریب ہے۔ بس یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، فرض کیجئے اگر آپ کے محلے میں، آپ کے سیکٹر میں، آپ کی آبادی میں کوئی وبائی بیماری پھوٹ پڑے، جیسے پچھلے دنوں کرونا ویکسین کا ایک دورہ تھا، اس طرح کوئی اور بیماری پھوٹ پڑے، ایسا وائرس آ جائے جس سے بچنے کے لیے ویکسینیشن ضروری ہے، اور ویکسینیشن کے بعد آپ محفوظ ہو جائیں گے، تو کیا کرتے ہیں؟ ابھی بچوں کو اب ٹیکے لگائے جائیں، حفاظتی کورس کروایا جائے۔ اب بچے کو لے کے جائیں، دیکھیں ایک طرف یہ آیت جس میں اللہ روزوں کے وجوب کی فرضیت کا اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پہلے آیت کا معنی کریں، پھر استاد محسن قرائتی کی میں مثال عرض کروں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، مومنین، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو لکھ دیا گیا، یعنی فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ان پر فرض کیا گیا جو تم سے پہلے آئے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ آیت تو وہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے آپ اپنے بچے کو لے کے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، اور
ڈاکٹر اب جب اس نے انجیکشن لگانا ہے تو انجیکشن لگانے سے پہلے ذرا سے کس کے باندھے گا بازو کو تاکہ رگیں نمایاں ہو جائیں، پھر اسے مزید روئی پھیرتا ہے، آمادہ کرتا ہے، جگہ کو نرم تیار کرتا ہے۔ تو کہا بے عینی پروردگار نے سب سے پہلے انسان کو نوازش کی، کہا یا ایھا الذین آمنو، وہ خدائے صمد، وہ خدائے بے نیاز جسے کسی کی حاجت نہیں ہے، اس انسان کو اتنی عزت دیتا ہے کہ اسے لائق خطاب سمجھتا ہے، قابل گفتگو سمجھتا ہے، قابل تذکرہ سمجھتا ہے، اور مومن کہہ کے خطاب کرتا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ اب یہ خوش ہوا، اور پروردگار نے جو 30 روزوں کا انجیکشن بھر رکھا تھا اس کے بازوں میں رگوں میں اتار دیا، اور فوراً سے کتب یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر یہ 30 روزے فرض کر دیے گئے۔ اور انسان نے جب دیکھا کہ میں مثلا شوگر کا مریض اور یہ گرمیوں کے لمبے دن تو کیسے رکھوں گی، سی نکل گئی، جیسے انجیکشن لگتا ہے تو ایک چیخ نکل جاتی ہے، تو فوراً سے پھر ڈاکٹر کیا کہتا ہے، کہتا ہے کہ نہ آپ پریشان نہ ہو، یہ انجیکشن پہلی مرتبہ صرف آپ کو نہیں لگا، آپ کے محلے میں، آپ کے دائیں بائیں سیکٹر میں جتنے افراد تھے سارے بچوں کو یہ انجیکشن لگ چکا ہے۔ کیوں؟ تاکہ آپ کی ویکسینیشن مکمل ہونے کے بعد آپ محفوظ ہو جائیں اور یہ وائرس آپ کے اوپر حملہ نہ کر سکے۔ بے عینی کا جو مثال دی کہ بچے کو انجیکشن لگایا، وہ چیخا، اور پروردگار نے کہا نہ پریشان نہ ہو، یہ ٹیکہ صرف تمہیں نہیں لگا، پچھلوں کو بھی لگتا رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ۔ بے عین ہی اسی طرح سے پروردگار نے پہلے مومن کہا، آمادہ کیا، پھر کہا کتب علی الذین کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے۔ اور جیسی چیخ نکلی کہ گرمیوں کے لمبے دن اور کیسے روزے رکھوں گا، تو خدا نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے، یہ ٹیکہ صرف تمہیں نہیں لگایا، تم سے پچھلوں کو بھی ہم نے لگایا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تقویٰ کا معنی ڈر نہیں ہے، تقویٰ کا معنی خوف نہیں ہے، تقویٰ کا معنی پرہیزگاری نہیں ہے۔ شہید مرتضیٰ مطہری نے اس معنی پر تعجب کیا کہ میں حیران ہوتا ہوں، کب سے تقویٰ کا معنی خوف کیا جانے لگا، کب سے تقویٰ کا معنی ڈر کیا جانے لگا، کب سے تقویٰ کا معنی پرہیزگاری کیا جانے لگا؟ نہ، تقویٰ اس کا مطلب ہے نگہداشت، حفاظت، بچاؤ۔ نہج البلاغہ نے مولا متقیہ نے جتنی مرتبہ تقویٰ سے متعلق گفتگو کی ہمیشہ اسی معنی کو مد نظر رکھ کے بیان کیا، تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ۔ بس روزہ مقصد نہیں ہے، بلکہ روزے کا وجوب کسی اور مقصد کے لیے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ تاکہ انسان متقی ہو جائے۔ اور تقویٰ بھی انسان کی منزل نہیں ہے، تقویٰ اس لیے تاکہ انسان قرآن مجید کا شاگرد بن جائے۔ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم براہ راست خدا کے شاگرد بن جاؤ اور اللہ تمہارا معلم بن جائے۔ بس میرے عزیزو سمجھنا یہ قرآن ہے کیا، اور اس انسان کو اس قرآن کی ضرورت کیا ہے۔ اگر آپ ان 1400 سالوں کا جائزہ لیں، چونکہ وقت کم بچا، میں صرف 1 سے 2 مثالیں عرض کروں۔ سن 1894 میں لندن کا وزیر نوآبادیات برطانیہ یہ مصر گیا، جامعۃ الازہر، اور وہاں مسلمان مفتیوں سے اس نے ملاقات کی اور جا کے کہا کہ میں قرآن دیکھنا چاہتا ہوں، اگر تمہارے پاس قرآن کا کوئی انگلش میں ترجمہ ہو تو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ تو وہ لائبریرین اس کے سامنے، پکتال نام تھا اس کا، پکتال وزیر تھا نوآبادیات کا برطانیہ کا، اس کے سامنے قرآن رکھا انگلش ترجمے والا، اور سب سے پہلے جو آیت نکلی، اس نے جیسے ہی قرآن کھولا وہ آیت یہ تھی کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ جیسی اس نے آیت پڑھی اور ترجمہ دیکھا گھبرا گیا اور قرآن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور جیسے یہ مصر سے پلٹ کے واپس آیا برطانیہ 1894 میں، تو اس نے بھرے ایوان میں، یہ بات آن دی ریکارڈ ہے، اس نے بھرے ایوان میں تقریر کی، اور اپنی تقریر کے دوران یہ جملے استعمال کیے جو تمام تاریخیں جو اس موضوع پر لکھی گئی ان میں ضبط ہیں و محفوظ ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر تم مسلم اقوام کو اپنا غلام اور محکوم بنانا چاہتے ہو تو نہ بنا سکو گے، مگر تب
کہ جب ان کے سینوں سے اس قرآن کی عقیدت کو چھین لینے میں کامیاب ہو جاؤ، اور یہ کہ ان مسلمانوں کو اس کتاب پر عمل کرنے سے باز رکھنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ پھر خود کہا جہاں تک مسلمانوں کے سینوں سے اس قرآن کی عقیدت کو دور کرنے کا مسئلہ ہے یہ بہت مشکل ہے، لیکن جہاں تک مسلمانوں کو اس کتاب پر عمل کرنے سے باز رکھنے کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہم ضرور اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ سن 1894 کی بات ہے، اور ابھی آئیے اس صدی میں آ جائیں۔ ہارٹنگٹن امریکہ کا مایاناز فلسفی جس نے 44 سال کی عمر میں شورى آفاق کتاب لکھی، دا میننگز آف لائف، اور 48 برس کی عمر میں اس کی وفات ہوئی، کل 2 سے 3 کتابیں لکھی۔ امریکہ کا مایاناز فلسفی جس نے امریکہ کو نیو ورلڈ آرڈر کا نظریہ دیا، نظم نوین جہانی، اور امریکہ سے کہا کہ پچھلی صدی انگریزوں کی تھی، حالیہ صدی امریکہ کی ہے، اور آئندہ صدی اسلام کی ہے، اور اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ مستقبل میں بھی اقوام عالم کا مستقبل اس کے ہاتھوں میں رہے، تو پھر امریکہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمانوں کو قرآن مجید سے دور رکھے۔ تو پھر یہ قرآن کیا ہے؟ میں نے یہ 2 مثالیں دی آپ کو، ورنہ اگر میں بیان کرتا تو شاید 1 گھنٹہ بھی کم پڑ جاتا کہ ان 1400 سالوں میں کس طرح سے اسلام دشمن قوتوں نے مسلمانوں کو قرآن سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ بالآخر یہ قرآن ہے کیا؟ کیا ہے اس قرآن میں کہ تمام اسلام دشمن قوتیں اس سے خائف ہیں؟ اور دوسری طرف ان 1400 سالوں میں جتنے بھی مسلم ریفارمرز گزرے ہیں، صدر اسلام سے لے کے اس وقت تک آ جائیے، سید جمال الدین افغانی ہیں، ڈاکٹر سید محمد عبدو ہیں، سید قطب ہیں، تمام بڑی برجستہ شخصیتیں۔ میں ملا کی بات نہیں کر رہا جس سے متعلق اقبال نے کہا کہ فکر کافر دین ملا، ہاں دین کافر فکر و تدبیر و جہاد، دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ نہ اس ملا کی بات نہیں کر رہا جو ان فرقوں سے بالاتر ہو کر جنہوں نے سوچا 1400 سالوں میں برجستہ ترین شخصیتیں جیسے ڈاکٹر سید محمد عبدو ہیں، سید قطب ہیں، ایسے اس پائے کی شخصیتیں۔ ان مسلم ریفارمرز کا ان 1400 سالوں میں سب سے پہلا نعرہ یہ رہا ہے کہ امت مسلمہ کو کس طرح سے قرآن سے قریب تر کر دیں۔ یہ قرآن کیا ہے یہ ہم نے سمجھنا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے کہ اس انسان کو اس قرآن کی کیا ضرورت ہے اور یہ انسان اس قرآن کا محتاج کیوں ہے، پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا اشارتاً کم سے کم آج کی حد تک کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، اور یہ سمجھنا پڑے گا کہ قرآن کیا ہے۔ جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ انسان کیا ہے اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ قرآن کیا ہے، تو نتیجتاً ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ اس انسان کو اس قرآن کی ضرورت کیا ہے، کیوں محتاج ہے۔ انسان کے موضوع پر طول تاریخ میں بہت کچھ لکھا گیا۔ یہی ہارٹنگٹن جس نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب لکھی ہے، دا میننگز آف لائف، اور اس میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اکثر لوگ زندگی گزار رہے ہیں، زندگی کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، زندگی کا مفہوم کیا ہے، ایسا بہت کم لوگوں کو پتا ہے۔ اور پھر اس نے 850 صفحات پر مشتمل اس کتاب میں کوشش کی کہ زندگی کی حقیقت کو بیان کرے، ماہیت کو بیان کرے۔ دنیا کے بڑے بڑے فلسفی سر فرانسس ینگ ہسبن، سر ولیم جینز، ہیگل، کانٹ، ڈیکارٹ، رسل، کیلیفورنیا کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ایٹکن، سب کے نظریات کو رد کرتا چلا گیا کہ میں انسان کی حقیقت بیان کروں گا، میں زندگی کی حقیقت بیان کروں گا۔ لیکن کتاب کے آخر میں پہنچنے کے بعد پڑھنے والا یہ محسوس کرتا کہ خود ہارٹنگٹن حیران، پریشان، سرگردان، خود منزل تک نہ پہنچ سکا اور دوسروں کو سمجھانے چلا تھا انسان کی حقیقت، لیکن خود انسان سے متعلق کوئی حتمی رائے نہ دے سکا کہ انسان کیا ہے، اس کی زندگی کیا ہے۔ انسان سے متعلق اگر کوئی ذات گفتگو کر سکتی ہے تو وہ ذات ہے جس نے اس انسان کو عدم سے وجود دیا، نہیں سے ہے بنایا۔ اگرچہ قرآن مجید کا کوئی معین موضوع نہیں ہے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کا موضوع یہ ہے،
لیکن دانشوروں نے یہ گفتگو کی ہے کہ اگر آپ قرآن کا کوئی موضوع منتخب کرنا چاہیں اور چاہیں کہ قرآن کا موضوع معین کر کے کہیں تو قرآن کا موضوع انسان ہے. اس کائنات میں شناخت انسان کی سب سے بڑی کتاب قرآن مجید ہے. اور جس طرح سے قرآن نے انسان سے متعلق گفتگو کی اور انسان کو پہچانوایا، بتلایا، ممکن نہیں کہ کسی اور نے بیان کیا ہو ایسا. میں چاہتا ہوں کہ آج میں آپ کو زیادہ زحمت نہ دوں، وقت بہت گزر چکا ہے اور مجھے پہنچنے میں تاخیر ہو. کل سے ہم اپنے وقت سے پہلے پہنچ جایا کریں گے. میں چند ایک جملے اشارتاً قرآن مجید نے جن موضوعات پر مسلسل گفتگو کی اور کثرت کے ساتھ، ان میں سے ایک انسان اور پھر انسان کی تخلیق، یہاں تک کہ جب قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا، جب قرآن اترنا شروع ہوا اور سب سے پہلی وحی لے کے جبرائیل آئے تو کن لفظوں کے ساتھ؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا. اور پھر اس کے بعد آپ پڑھتے جائیے. مسلسل خلقت انسان کو قرآن کس طرح سے فرما رہے ہیں؟ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. وہ اللہ خالق ہے، وہ باری ہے، وہ مصور ہے، اس کے اچھے اچھے نام. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ وہ ہے جو تمہاری ماں کے بطن میں تمہاری تصویر کشی کرتا ہے. کیف یشاء، جیسا جی چاہتا ہے ویسی تصویر بناتا ہے. پھر فرمایا صورکم واحسن صورکم. ہم اس طرف بھی آئیں گے، لیکن پہلے تخلیق انسانی کا مرحلہ. کیسے خلق کیا پروردگار نے انسان کو؟ کہاں سے بنا انسان؟ آپ میری مدد کریں گے تو میں آگے بڑھوں گا. یہ انسان کہاں سے بنا؟ انسان کی تخلیق کا آغاز کہاں سے ہوا؟ جی ہاں، مٹی سے. لیکن خالص مٹی سے نہیں ہوا، جیسے عزیز نے فرمایا پانی اور مٹی سے. تخلیق انسان سے متعلق میں بہت کچھ بیان کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اب میں اشارے دے رہا ہوں چونکہ وقت کم رہ گیا. پروردگار نے فرمایا لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا؟ نہ، ہم نے انسان کو مٹی کے سلالہ سے بنایا. ہم نے انسان کو مٹی کے رس سے بنایا. ہم نے انسان کو مٹی کے جوس سے بنایا. ہم نے انسان کو مٹی کے عرق سے، مٹی کے جوہر سے خلق کیا. ابھی ان دنوں میں بھی آپ میں سے بعض مومنین روزے رکھ رہے ہوں گے، اور پھر ماہ مبارک رمضان، عام دنوں میں بھی آپ جوس استعمال کرتے ہیں. ماہ مبارک میں بھی جوس بنائیں گے پھلوں کا، سنترے کا، سیب کا اور دوسرے پھلوں کا. آم بھی آپ کے علاقے میں شروع ہونے والے ہیں. یہ پھلوں کا رس آپ نکالتے ہیں، بازاروں میں نکالا جاتا ہے. گنوں کو آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے رس نکال کے پیش کیا جاتا ہے، آپ خریدتے ہیں، پیتے ہیں، گھر میں نکالتے ہیں. لیکن پروردگار کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے انسان کو مٹی کے جوس سے خلق کیا. یا آپ نے اپنے ڈی جی خان میں کوئی ایسی مشین دیکھی ہے آج تک کہ جو مٹی کا رس نکالے؟ کوئی ایسا کارخانہ دیکھا ہے؟ پھلوں کا رس آپ کے یہاں نکالا جاتا ہے، پیتے ہیں، استعمال کریں گے ماہ مبارک میں، سنتروں کا، دوسرے پھلوں کا. لیکن کوئی ایسی مشین آپ کی نگاہ سے گزری ہے کہ ہم نے اس میں مٹی کا رس نکالا جا رہا؟ اور پروردگار قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ یہ انسان کا تعارف جیسے اللہ نے کروایا کوئی نہیں کروا سکتا. ہم نے انسان کو مٹی کے سلالہ سے خلق کیا، مٹی کے رس سے. تو یہ مٹی کا رس کہاں نکالا جاتا ہے؟ کہاں ہے وہ کارخانہ؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں دیکھا، لیکن آپ ہر روز دیکھتے ہیں. آپ کے گھروں میں، آپ کے کھیتوں میں، آپ کے باغات میں یہ جو پودے اور درخت ہیں، یہ وہ مشینیں اور کارخانے ہیں جو مسلسل زمین سے مٹی کا رس کشید کر رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں. یہ مشینیں خدا نے نصب کی ہیں زمین میں تاکہ زمین کا رس کھینچیں اور کھینچ کر کہاں منتقل کریں؟ اس اناج میں. یہ سنترا، یہ سیب، یہ ناشپاتی، یہ آم، یہ سلالۃ من طین ہے.
یہ مٹی کا رس کشید کر کے پروردگار منتقل کرتا ہے اس دانے میں. یہ جو آپ نے سیب کھایا یہ مٹی کا سلالہ ہے، یہ مٹی کا رس ہے، یہ اناج، یہ گندم، یہ جو، یہ مٹی کا جوس ہے. اسے انسان نے کھایا اور اس کے بعد کیا بنا؟ سورہ مومنون، خون بنا انسان کا. خون سے پھر پروردگار نے قرآن میں بیان فرمایا نطفہ. یہ مسلسل مراحل طے ہو رہے ہیں. اگر ایک مرحلے میں کام رک جائے تو انسانیت کا یہ سفر ٹھہر جائے. نہ، انسان کہاں سے بنا ہو، کیسے مراحل طے کر رہا ہے. پہلے عناصر میں تقسیم تھا، اس عالم ہست و بود میں، اس عالم آب و گل میں، اس بزم گیتی اور کائنات میں، اس جہان مادہ میں تقسیم تھا عناصر میں. پھر اس مٹی میں پانی دیا، سینچا گیا، سورج کی تپش، آگ، پانی، پھر ہوائیں چلیں، بالیدگی ہوئی، اور پھر اناج ہوگا. اس اناج کو انسان نے کھایا. اگر حیوان کھا لے تو اس حیوان کا گوشت انسان کھائے گا. نتیجتاً اس کا خون بنے گا. خون سے پھر نطفہ، نطفہ سے پھر علقہ، علقہ سے پھر مضغہ، مضغہ سے پھر عظام. یہ قرآن بیان کر رہے ہیں، عظام، ہڈیاں. پھر قرآن فرماتے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا. اور 4 مہینے 10 دن میں انسان کا ڈھانچہ اس کی ماں کے بطن میں مکمل ہو جاتا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک. اور جیسی مکان تیار ہوا، ڈھانچہ وجود میں آیا، تو پروردگار نے مکین کو بھیجا. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر پروردگار نے اس مکان میں ایک اور شے داخل کی. کیا؟ روح. اور جیسے ہی پروردگار نے اس مکان میں روح کو مکین بنا کے بھیجا تو خود کو مبارکباد پیش کی. فتبارک اللہ احسن الخالقین، مبارکباد کا مستحق ہے وہ اللہ جس نے اتنی اللہ اکبر یا رسول یا محمد. 4 مہینے 10 دن انسان کا جسم تیار ہوتا ہے بطن مادر میں، اور روح کے منتقل ہونے کے بعد پھر 4 مہینے 10 دن مزید توقف کرتا ہے. اور کم و بیش 9 مہینے گزرنے کے بعد انسان دنیا میں آتا ہے. لیکن جب انسان دنیا میں آتا ہے، یہ جملہ آج کی گفتگو کا محور ہے اور یہ اساس ہے اگلی 3 گفتگوؤں کے لیے جن کے اوپر نتائج آ کر مرتب ہوں گے. یہ جملہ روح قرآن ہے. نوجوان اور جوان اسے اپنی لوح دل پر نقش کریں تاکہ تمہیدیں استوار ہو جائیں. جب ہم دنیا میں آئے تو ہم انسان پیدا نہیں ہوئے. کوئی یہ خیال نہ کرے کہ ہم انسان خلق ہوئے، نہ، ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ابھی جو ہمیں انسان کہا جاتا ہے یہ مجازاً انسان کہا جاتا ہے. مجاز سے حقیقت کا سفر کیسے طے کیا جائے؟ اور دیکھیے قرآن کی عجیب تعبیرات ہیں. جیسے میں مثال عرض کر رہا تھا، پروردگار کا کلام قرآن مجید کسی شاعر کی کتاب نہیں ہے. جیسے فیض ہے، فراز ہے، میر تقی میر ہیں، غالب ہے، اقبال ہیں، ایک ایک خیال کو مختلف لفظوں سے باندھ کے پھر مترادف الفاظ استعمال کر کے پیش کرتے ہیں. پروردگار کیا ایسے نہیں. ماہرین علوم قرآن ان کا اجماع اس بات پر کہ قرآن میں کوئی مترادف کلمہ استعمال نہیں ہوا. قرآن نے جب بھی بات کی، نئی بات کی، تو پروردگار یہ جو فرما رہے ہو اللہ الخالق البارئ المصور، جب خالق کہا تو باری کیوں کہا ہے؟ اور جب باری کہا ہے تو مصور کیوں کہا ہے؟ اس کا مطلب خالق ایک الگ حقیقت کو بیان کر رہا ہے، باری ایک الگ حقیقت کو بیان کر رہا ہے، مصور ایک الگ حقیقت کو بیان کر رہا ہے. یہ جو پروردگار، یہ علامہ طباطبائی کی خوبصورت بات عرض کروں، اسی پہ آج ختم کرنا ہوں اور پھر کل یہاں سے آگے بڑھیں. تمہید استوار ہو جائے اس حد تک کافی. یہ پروردگار جو بار بار قرآن میں خود کو مصور کہہ رہا ہے، وہ مصور ہے. وہ بطن مادر میں تمہاری تصویر بناتا ہے، جیسا جی چاہتا ہے ویسے تصویر بناتا ہے. 3 تاریکیوں میں تمہاری تصویروں کو آمادہ کرتا ہے. تو یہ کیسا مصور ہے؟ آپ کے ڈی جی خان میں بھی مصور ہوں گے، تصویریں بناتے ہیں، اور یہ پینٹنگز جو تصویریں بناتے ہیں پھر ان کو
یہ بکتی اور ہزاروں لاکھوں ڈالر میں بس اوقات بادشاہ یقین تصویر خرید کر لاتے. تصویر بنانے کے لیے کتنی چیزیں چاہیے. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں مصور ہیں ہمارے ہاں دنیا میں، اور اللہ بھی خود کو مصور کہہ رہا ہے، کیا یکسانیت ہے یا وہ مصور لیس کمثلہ شیء کمصداق ہے؟ کیسا مصور ہے؟ تو علامہ طباطبائی فرماتے کہ تصویر سازی کے لیے کچھ شرائط ہے. بس آخری بات عرض کرو. پہلی شرط ہے کہ جگہ ہو جہاں مصور بیٹھے اور تصویر بنائے. دوسری شرط کینوس ہو، چمڑا، جس کے اوپر مصور اپنی تصویر تیار کرے. اور تیسری شرط ہے روشنی، اندھیرے میں تصویر نہیں بن سکتی. اور چوتھی شرط جو علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان نے بیان کی، جس شے پر تصویر بنائی جا رہی ہے وہ شے حالت قرار میں ہو، حالت حرکت میں نہ ہو. ماہر ترین مصور کبھی بھی متحرک شے پر تصویر نہیں بنا سکتا. تو تصویر سازی کے لیے 4 شرائط ہیں، ایک بھی کم کر دی جائے تصویر نہیں بن سکتی. تو وہ اللہ جو قرآن میں بار بار خود کو مصور کہہ رہا ہے، کیا وہ کسی جگہ پر بیٹھ کر تصویر بناتا ہے؟ نہ، بطن مادر میں تصویر بناتا ہے. کسی کینوس یا چمڑے پہ تصویر بناتا ہے؟ نہ، پانی کے قطرے کے اوپر تصویر بناتا ہے. روشنی میں تصویر بناتا ہے؟ نہ، 3 تاریکیوں کے پیچھے انسان کی تصویر بناتا ہے. اور جس شے پر اللہ تصویر بنا رہا ہے وہ شے حالت قرار میں نہیں ہے، مسلسل حالت حرکت میں ہے. دنیا کا مصور ان 4 شرائط کے ہونے کے باوجود جب تصویر بناتا ہے تو اس کی تصویر بہری ہے، گونگی ہے، اندھی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ سونگھ سکتی ہے، نہ چکھ سکتی ہے، نہ لمس کر سکتی ہے، نہ تدبر کر سکتی ہے، نہ تعقل کر سکتی ہے، نہ تفکر کر سکتی ہے. اور وہ ایسا مصور ہے کہ ان 4 شرائط کے نہ ہونے کے باوجود جب تصویر بناتا ہے تو اس کی تصویر دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، سونگتی بھی ہے، چکھتی بھی ہے، لمس بھی کرتی ہے، تدبر بھی کرتی ہے، تعقل بھی کرتی ہے، تفکر بھی کرتی ہے، سوچتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے. اور جب تصویر بن جائے تو جتنی قیمتی تصویر ہے، جتنا قیمتی شاہکار ہے، اتنی زیادہ اس کی حفاظت مطلوب ہے. اگر آپ لاکھوں ڈالر خرچ کر کے لائیں ایک تصویر، پینٹنگ، کہاں لگائیں گے؟ کچن میں، برآمدے میں، کھلی جگہ آویزاں کریں گے؟ نہ، محفوظ جگہ پہ آویزاں کریں گے. کیوں؟ جتنا قیمتی شاہکار ہے اسے کچھ چیزوں سے بچانا ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو جائے. آگ سے بچانا ہے تاکہ جل نہ جائے، پانی سے بچائیں تاکہ اس کے رنگ دھل نہ جائیں، مٹی سے بچائیں، گرد سے بچائیں ورنہ اس کے نقش دھندلے پڑ جائیں گے، ہوا سے بچائیے ورنہ اس کے رنگ کم ہو جائیں گے، اس کے نقش دھندلے پڑ جائیں گے. تو کتنے دشمن ہیں تصویر کے؟ 4. کون کون سے؟ آگ، پانی، ہوا، مٹی. ان 4 سے تصویر کو بچانا ہے تاکہ تصویر خراب نہ ہو جائے. نہیں معلوم وہ کیسا مصور ہے کہ انہی 4 کو ملا کر انسانوں کی تصویریں بنائے جا رہا ہے. وہ اللہ خالق ہے، وہ باری ہے، وہ مصور ہے، وہ تصویر بناتا ہے، بطن مادر میں تصویر بناتا ہے. تو سوال یہ کہ باری کہنے کے بعد، خالق کہنے کے بعد اللہ خود کو مصور کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا کسی شاعر کا کلام ہے؟ نہ، مصور کہہ کے پروردگار انسان کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ میں نے تمہیں انسان خلق نہیں کیا، میں نے تمہیں انسانی صورت میں خلق کیا ہے. انسانی شکل دے کر، انسانی صورت میں، انسانی حیولے میں، انسانی قیافے میں خلق کیا. کیوں؟ صرف ایک کام کے لیے، صرف ایک کام کے لیے، تاکہ اس دنیا میں آ کر تم اپنی اس صورت کو، اپنی سیرت اور کردار کو اپنی اس صورت کے مطابق ڈھالو، اپنی سیرت کو انسانی صورت کے مطابق ڈھالو. یہ ایک کام ہے تمہارا. اور پھر میں نے قیامت کا دن صرف ایک کام کے لیے رکھا ہے کہ میں دیکھوں کہ کیا تم نے دنیا میں اپنی سیرت کو اس انسانی صورت کے مطابق ڈھالا تھا یا نہیں ڈھالا تھا. اور میں دیکھوں گا اگر انسان اپنی تصویر مسخ کر کے لے آیا. یہ کون ہے جو تصویر بناتا ہے اس کی دنیا میں آنے کے بعد؟ سیرت کی. انسان راہی بھی خود ہے،
منزل بھی خود ہے، جادہ بھی خود ہے، خود ہی بن رہا ہے، خود ہی بنا رہا ہے، بنانے والا بھی خود ہے، سالک بھی خود ہے، سلوک بھی خود ہے، مسلک بھی خود ہے۔ اور ہم نے یہ تصویر بنانی ہے، اور ہمارے سامنے اللہ نے انسانیت کی کامل ترین صورتیں رکھ دی ہیں، 14 تصویریں۔ ہم میں اور محمد و آل محمد میں جو اساسی فرق ہے، وہ بنیادی فرق ہے کہ ہمیں اللہ نے انسان پیدا نہیں کیا بلکہ انسان بننے کے لیے پیدا کیا، اور محمد و آل محمد کو پروردگار نے انسان بنانے کے لیے پیدا کیا۔ اب کائنات میں کوئی بھی دوسرا انسان محمد نہیں بن سکتا، علی نہیں بن سکتا، نہ حسن بن سکتا ہے، نہ حسین، نہ جعفر و صادق، نہ مہدی، نہ پروردگار نے ہم سے یہ طلب کیا کہ تم علی بن جاؤ، حسن بن جاؤ، حسین بن جاؤ، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ دیکھیے آخری بات کر رہا ہوں، یہ ممبر ہے اور بہت خوبصورت ممبر ہے۔ فرض کیجئے جو بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں اگر وہ تھکنا شروع ہو جائیں تو بڑے یہ طے کریں کہ چلیں جتنی دیر ہم گفتگو سنیں گے ان بچوں کو کچھ سرگرمی دے دی جائے، تو منتظم بانی مجلس ان بچوں کو ایک کاغذ دے دیں، ایک پینسل دے دیں اور ایک ریزر دے دیں، اور ان سے کہیں کہ تم یہ اس ممبر کی تصویر بناؤ۔ اگر کہیں ممبر بناؤ یہ تکلیف مالا یطاق ہے، یہ ان کی ہیتا قدرت سے خارج ہے، یہ ان کا مطالبہ بیجا ہوگا۔ اگر یہ ان سے کہے کہ تم ممبر بناؤ، ظاہر ہے کہ نہیں بنا سکتے، لیکن اگر یہ خواہش کریں کہ تم اس ممبر کی تصویر بناؤ تو یہ ان کا مطالبہ بجا ہے۔ اور یہ طے کریں، یہاں پر اعلان کریں کہ جتنی دیر گفتگو چلے گی آپ بیٹھ کے اپنا کام کریں، اس ممبر کی یا اس روزے کی شبیہ کی تصویر بنائیں، اور آپ کے پاس سہولت ہے، وقت بھی ہے، تصویر بنائیں۔ اگر کوئی لائن ترچھی ہو جائے، ٹیڑھی ہو جائے تو ہم نے آپ کو ریزر دیا، ریزر سے اس لائن کو صاف کریں، پھر دوبارہ لائن سیدھی کریں، پھر تصویر بنائیں، پھر ٹیڑھی ہو جائے پھر صاف کریں، پھر نئے سرے سے بنائیں۔ آپ کو اختیار ہے کہ آپ جہاں سے ٹیڑھی ہوتی جائے صاف کرتے رہیں، یہ ریزر کی سہولت ہم نے دی آپ کو۔ اور مجلس کے اختتام پر ہم آپ سب کی تصویریں چیک کریں گے، جس کی تصویر حقیقت سے قریب تر ہوگی ہم اسے پارک میں لے کے جائیں گے، آئس کریم کھلائیں گے، یہ اس کا انعام ہے۔ اور اگر مثلا کوئی تصویر خراب کر کے لے آیا تو اسے کوئی نہ کوئی سزا دے دیں گے۔ پروردگار نے یہی کام کیا، انسانوں کو کائنات میں خلق کیا اور ان 14 شخصیتوں کو انسانوں کے درمیان رکھا، کہا کہ تم محمد نہیں بن سکتے، علی نہیں بن سکتے، لیکن صرف ان کی تصویریں بناؤ، بس ان کا ذرا سا رنگ اپنے وجدان میں لے کے آ جاؤ، ایک جھلک تمہارے کردار میں نظر آ جائے۔ انسان مصور بھی خود ہے، تصویر بھی خود ہے، بنانے والا بھی خود ہے، مسلک بھی خود ہے، سلوک بھی خود ہے، جادہ بھی خود ہے، راہی بھی خود ہے، منزل بھی خود ہے، خود ہی بن رہا ہے، خود ہی بنا رہا ہے۔ اور پروردگار نے چونکہ رحمان ہے اس لیے سہولت دی کہ دیکھو میں تمہارا خدا مہربان ہوں، اور پہلی مرتبہ یہ تصویر تم بنا رہے ہو، اگر کہیں سے لائن ٹیڑھی ہو جائے تو میں نے تمہیں توبہ کی ربڑ عطا کی ہے، اسے استعمال کرو، اپنی غلطی کو صاف کروا کے پھر سے بناؤ۔ اور قیامت کا دن میں نے صرف اس ایک کام کے لیے رکھا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہے جس کی تصویر میں ان 14 کا رنگ نظر آ رہا ہے، عکس نظر آ رہا ہے، تجلی نظر آ رہی ہے۔ اگر وہ شباہت لے کے آیا تو انہی کے ساتھ اسے جنت میں ٹھہرا دیا جائے گا، پارک ہے چلیں جنت نام ہے۔ اور اگر کوئی مست کر کے آ گیا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم میں۔ بس میرے عزیزوں، آج کی حد تک میں یہ ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے۔ اور انسان کیسے بنتا ہے؟ علوم اور معارف کے ذریعے سے۔ اور علوم اور معارف کا مستند ترین منبع، ماخذ، مجموعہ، گنجینہ، خزینہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید صرف ثواب کے لیے نہیں ہے، ثواب کے لیے ہزاروں کام ہے۔ آپ راستے سے پتھر ہٹائیں آپ کو ثواب مل جائے گا، چڑیوں کو دانہ ڈال دیں آپ کو ثواب مل جائے گا، راستے سے کانٹا ہٹا دیں ثواب مل جائے گا، کسی پیاسے کو پانی پلا دیں ثواب مل جائے گا، کسی فقیر کو 10-20 روپے دے دیں آپ کو ثواب مل جائے گا۔ قرآن محض کتاب ثواب نہیں ہے، قرآن نصاب انسانیت ہے۔
اگر کوئی شخص قرآن کے سامنے آ کے زانو ادب طے کرے گا تو یہ مجاز سے حقیقت کی طرف سفر شروع ہو جائے گا۔ بس میرے عزیزو، بات تمام ہوئی۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں گر تو میخواہی مسلمان زیستن، واقعاً اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو نیست ممکن جز بقرآن زیستن، تو یہ ممکن نہیں ہے جب تک تم قرآن کے دامن میں نہیں آ جاتے، قرآن کی شاگردی اختیار نہیں کر لیتے۔ اقبال کس سے پڑھیں قرآن؟ میں نے گفتگو ختم کی، زحمت تمام کروں۔ کس سے پڑھیں قرآن؟ کس سے سیکھیں؟ ملا سے؟ اقبال نے منع کیا شدت سے، نہ، ملا کے پاس نہ جانا۔ کیوں؟ کہا کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ملا میں سب سے بڑا نقص یہ ہے، یہ جو یزید کو رضی اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے اسی قرآن کی آیتیں پڑھ کر، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب۔ کیوں؟ کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ تو اقبال اگر ملا کے پاس نہ جائیں، ہم تو قاعدے پارے دے کے بچوں کو ملا کے پاس بھیجتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، تو کس کے پاس بھیجیں؟ اقبال تم بھی تو قرآن کے بڑے ہونہار شاگرد ہو، تم بتاؤ ہم کس سے قرآن سیکھیں؟ اقبال آپ بتاؤ آپ نے کس سے سیکھا تاکہ ہم بھی اسی کے پاس جائیں؟ تو اقبال فرماتے کہ رمز قرآن از حسین آموختیم، میں نے قرآن مجید کی معرفت حسین ابن علی سے سیکھی ہے۔ سے آتش او شعلہ افروختیم، اور میں نے حسین کے آتش وجود سے اپنی شمع حیات کو روشن کیا ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے اقبال اگر کوئی ملا سے قرآن سیکھے یا پھر مکتب حسین سے قرآن سیکھے؟ ملا سے قرآن سیکھ کر انسان کیا بنتا ہے؟ میرے ایک عزیز تھے، وہ بتا رہے تھے کہ دیہاتوں میں، اب شاید آپ کہیں یہ رواج نہ ہو، یہ ایک بات عرض کر دوں تاکہ آپ کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے، آپ کے یہاں شاید رواج نہ ہو لیکن دیہاتوں میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے میرے علم میں۔ دیہاتوں میں عام طور پر شبینہ کیا جاتا ہے، یعنی ایک حافظ وہ لاؤڈ سپیکر کے سامنے بیٹھتا ہے اور پھر نماز عشاء کے بعد اور پھر 180 کی رفتار سے آنکھیں بند کر کے دھڑ دھڑ قرآن پڑھتا ہے تاکہ فجر تک ختم ہو جائے۔ یعنی جس قرآن کو اترتے ہوئے 23 سال لگ گئے، ملا یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک رات میں سارا قرآن پڑھ لے اور آنکھیں بند کر کے لگا ہوا ہے، اور پورا قرآن پڑھنے کے بعد صبح جب قرآن بند کرتا ہے تو کہاں کھڑا ہے؟ وہیں کھڑا ہے جہاں رات میں تھا۔ وہی ہے چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ ایک آیت آنکھیں کھول کے پڑھے اس کی زندگی بدل جائے۔ سارا قرآن آنکھیں بند کر کے پڑھا۔ اب دیہات میں ایک صاحب نے شبینہ کروایا اور شبینے کے بعد اس نے کہا زیادہ ثواب ملے تو اس نے 4 مولوی صاحبان کو زحمت دی کہ آپ بھی آئیں اور واعظ کریں۔ ایک مولوی صاحب آئے اور انہوں نے واعظ کیا اور یہ آیت پڑھی خطبے کے بعد کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ کیا فرق پڑتا ہے ملا سے قرآن سیکھیں اور مکتب حسین سے؟ تو یہ آیت پڑھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وحدت پر، اتحاد پر تقریر کی، ایک ہو جاؤ نیک ہو جاؤ۔ اور دوسرا آیا اس نے کہا چونکہ برادر ایمانی نے اس موضوع پر تقریر کی میں بھی اسی موضوع پر تقریر کروں گا۔ اس نے بھی کہا متحد ہو جاؤ، جنگ و جدال، قتل و قتال، فتنہ و فساد، بغض و اناد، لڑائی جھگڑا چھوڑ دو۔ تیسری نے بھی، چوتھے نے بھی۔ تو بانی مجلس کو یہ اچھا لگا کہ اتنے وحدت و اتحاد کے دائی ہیں علماء کرام۔ تو پہلے اس نے سوچا تھا الگ الگ کھانا پیش کرے گا، تو پھر اس نے خیال کیا کہ مل کے کھانا زیادہ اچھا لگے گا جب اتنی اتحاد کی بات کرے۔ تو باقی سالن وغیرہ تو اس نے ان کو ڈونگوں میں ڈال کے دیا، پلیٹوں میں استعمال کریں، لیکن حلوہ جو اس نے بڑی اہتمام سے ان کے لیے دیسی گھی میں تیار کیا تھا وہ ایک بڑے پرات میں تیار کر کے وہ پرات، وہ بڑا برتن ان چاروں کے بیچ میں رکھ دی کہ آپ مل کے کھائیں گے تو زیادہ۔ اور اب تیسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ ان میں سے پہلے صاحب نے کیا کہا؟ اپنے بانی مجلس کو خطاب کیا، میزبان کو، نے کہا حضور آپ کو پتا ہے قرآن مجید میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ تو آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ وہ کوثر کی نہر کیسی ہوگی؟ کہ نہیں مجھے تو نہیں اندازہ، آپ عالم دین ہیں بہتر سمجھتے ہیں۔ انہوں نے انگلی رکھی حلوے میں اور اسے اپنی طرف کھینچا،
اور سارا دیسی گھی سمیٹ کر اپنے سامنے لے کے چلے گئے. کہا حضور کچھ ایسی ہوگی. اور بانی مجلس سادہ لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ کتنے بابرکت عالم دین ہے کہ کھانا بھی تناول کر رہے ہیں اور ساتھ قرآن مجید کی آیات کی بھی تلاوت کر رہے ہیں. میرے گھر میں تو رحمتیں نازل ہوں گی، لیکن باقی سمجھ چکے ہیں کہ کیا چل رہا ہے. تو اب دوسرے صاحب نے کچھ سوچا، قرآن میں تدبر کیا اور کیا کہا کہ حضور قرآن تو ایک نہر کی بات نہیں کر رہا ہے. سورہ مبارکہ رحمان میں فرماتے کہ مرج البحرین یلتقیان، ایک نہیں دو نہریں. اس نے 2 انگلیاں حلوے میں گاڑی اور اپنی طرف کھینچا تاکہ زیادہ دیسی گھی سمٹ کر اس کے سامنے آ جائے. جب وہ اپنی واردات کر چکے، وہ بانی مجلس محفل خوش ہو رہا ہے، تو تیسرے صاحب سمجھے کہ کیا ہوا. تو انہوں نے تھوڑا قرآن میں سوچا اور پھر یہ اقبال کہہ رہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. لفظ وہی ہیں، معنی بھی وہی کرتے ہیں، لیکن مقصد اپنا اپنا حاصل کرتے ہیں. اس نے کہا برادران ایمانی، اللہ قرآن میں 1-2 نہروں کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اللہ تو جا بجا یہ فرما رہا ہے جنتن تجری من تحتها الانہار. 1-2 نہریں نہیں ہیں، انہار. اس نے 10 کی 10 انگلیاں گاڑیوں ساری کھینچ کے اپنی طرف لے گیا. اور پھر جو چوتھے صاحب بچے وہ کیا کریں؟ انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے نہریں وغیرہ تو ختم کر دی. کچھ سوچنے کے بعد ان تینوں سے کہا برادران ایمانی، آپ کہاں جنت جہنم کے مسئلے میں الجھ گئے؟ جنت و جہنم سے پہلے تو قیامت آئے گی، اور جب قیامت آئے گی تو زلزلے آئیں گے. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب زلزلے آئیں گے تو اذا زلزلت الارض زلزالها، ادھر کی زمین، حلوے کے نیچے ہاتھ دیا، ادھر کی زمین، اور سارا گھی اپنے سامنے جمع کر لی. اب چاروں نے بہترین مخارج کے ساتھ قرآن کی آیتیں پڑھی، عین اور حا اور قاف، پورے مخارج کے ساتھ، اور معنی بھی تقریباً ٹھیک کیا، لیکن مقصد ہر ایک نے اپنا اپنا حاصل کیا. یہ اقبال اس نوحے کو پڑھ رہے ہیں کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو کس سے سیکھا میں نے قرآن؟ رمز قرآن از حسین آموختی. اقبال کیا فرق پڑتا ہے ملا سے سیکھیں یا پھر حسین سے سیکھیں؟ تو اقبال بتائیں گے جو حسین سے قرآن سیکھتا ہے وہ حلووں پر لکیریں نہیں کھینچتا، وہ کربلا کی سرزمین پر خط کھینچ کر دشمن کے 2000 کے لشکر کو رکنے پر مجبور کر دیتا. 3 محرم الحرام کو جب خیام کے باہر شور اٹھا، ثانیہ زہرا نے فرمایا فضا جاؤ دیکھو یہ کیسا شور ہے. اور پلٹ کے آئیں، کہا بی بی عجیب عالم ہے، عجیب کیفیت ہے. خیموں کے باہر دشمن کا 2000 کا لشکر جمع ہے، ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں، اور سامنے ابو الفضل عباس کھڑے، اور 2000 سپاہی عباس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ خیمے اکھاڑ کر پیچھے لے جائیں. اور ابو الفضل عباس نے اپنی تلوار کی نوک سے ان 2000 کے سامنے خط کھینچ دیا، اور پورے جلال کے عالم میں کھڑے یہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے اس خط کو عبور کر کے دکھائے. اور بی بی 2000 کے لشکر پر کپ کپی تاری ہو، کسی میں جرت نہیں ہو رہی کہ وہ آگے بڑھ سکے. یہ وہ شخصیت ہے جس نے مکتب حسین ابن علی سے قرآن سیکھا. کون ہے عباس؟ عباس وہ ہستی کہ جسے مولا متقیان نے اپنی نماز تہجد کی دعاؤں میں خدا سے مانگا، جنہیں جناب سیدہ نے پروردگار سے مانگا. اور یہ بات ہم تک پہنچانے کے لیے بس 2 جملے میں چاہتا ہوں کہ مصائب کی عرض کروں تاکہ ہمارا ذکر مکمل ہو جائے. مولا متقیان خود باب مدینۃ العلم میں خود سب سے بہتر جانتے ہیں، لیکن نہ بڑے بھائی کو بلائے عقیل کو کہ عقیل اب ماہر علم انصاب عرب ہے، جائیں ڈھونڈیں کوئی ایسا شجاع خاندان جس سے مجھے ایسی خاتون میسر آئے جو کربلا میں میرے بیٹے حسین کی فوج کا لمبردار دے سکے. جناب عقیل کہاں پہنچے؟ قبیلے بنی کلاب کے سردار جناب حزام کے پاس جا کے بیٹھے، اور جیسے آنے کی غایت بیان کی تو جناب حزام دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. میں اتنا خوش نصیب کہ داماد مصطفیٰ وہ میرا داماد بنے، مجھے قبول ہے. تو عقیل نے کیا کہا کہ میرے بھائی علی امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ باپ کے علاوہ بیٹی سے بھی پوچھا جائے، اگر وہ راضی ہو تب عقد ہوگا. تو جناب حزام نے اپنی زوجہ کو بیٹی کے پاس بھیجا، ام البنین کے پاس، جن کا نام بھی فاطمہ تھا، کہ امیر المومنین نے خواستگاری کا پیغام بھیجا، آپ کا کیا جواب ہے؟ تو کیا جواب دیا بی بی نے کہ میں اور تو کچھ نہیں جانتی، ہاں جب رات میں سو رہی تھی تو میں نے عالم خواب میں دیکھا
کہ ایک انتہائی نورانی چہرے والی بی بی آگے بڑھی، اپنے تعارف میں فرمایا کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں۔ انہوں نے میری پیشانی کا بوسہ لیا اور مجھ سے فرمایا ام البنین، مبارک ہو کہ عنقریب تم میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والے۔ اور پھر وہ دن آیا جس دن جناب عباس کی ولادت ہوئی۔ مولا متقیان نے آپ کے کانوں میں آذان کہی، اقامت کہی، پھر ثانیہ زہرا آگے بڑھی اور کہا بابا کچھ لمحوں کے لیے عباس میرے ہاتھوں پہ رکھے۔ اٹھایا ہاتھوں پہ، بلند کیا اور پھر کان میں کچھ جملے گئے اور دوبارہ سے اپنے پدر بزرگوار کے ہاتھوں پہ رکھا۔ مولا متقیان نے استفسار کیا بیٹی زینب آپ اپنے بھیا عباس کے کان میں کیا کہہ رہی تھی؟ تو عرض کیا بابا میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کی وصیت پر عمل کر رہی تھی۔ ماں فاطمہ نے مجھ سے کہا تھا دنیا سے جاتے ہوئے بیٹی زینب جب تمہارا بھیا عباس دنیا میں آ جائے تو اسے اٹھا کر اس کے کان میں میرا سلام کہنا، کہ ماں فاطمہ زہرا تجھے سلام کہتی تھی۔ بس آخری جملہ عرض کروں، بہت عجیب تعلق ہے جناب سیدہ زہرا کا اور جناب ابو الفضل عباس کا۔ میں نے روایتوں میں پڑھا ایک دن مولا متقیان گھر میں داخل ہوئے، دیکھا ام البنین صحن میں اضطراب اور پریشانی کیفیت میں چل رہی۔ حضرت نے سلام کیا، پوچھا ام البنین آپ کیوں مضطرب ہیں؟ عرض کیا آقا بہت وقت گزر گیا، عباس گھر سے باہر ہیں، ابھی تک واپس نہیں آئے۔ فرمایا عباس ابھی چھوٹے نہیں، خود آ جائیں گے۔ کہا آقا میں حاسدین مدینہ سے ڈرتی ہوں، کوئی میرے بیٹے عباس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ آقا اگر آپ کے لیے باعث زحمت نہ ہو تو آپ عباس کو تلاش کر کے لے آئیے۔ ام البنین کی خواہش کے احترام میں علی چلے، کہاں پہنچے؟ جنت البقیع میں، ایک قبر کے قریب۔ جب پہنچے تو دیکھا عباس کھڑے گریہ کر رہے اور زیر لب کچھ زمزمہ کر رہے ہیں، کچھ الفاظ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ علی قریب پہنچے تاکہ سنیں عباس کیا بات کر رہے ہیں سیدہ زہرا کی قبر پر کھڑے ہو کر۔ جب قریب پہنچے تو یہ جملے سنے۔ عباس کہہ رہے تھے اے بی بی میں نے سنا ہے کسی شقی نے آپ کے دروازے پر آگ لگائی تھی۔ بی بی میں نے سنا ہے کسی شقی نے جلتا ہوا دروازہ آپ کے اوپر گرایا تھا۔ اے بی بی میں نے سنا ہے ایک شقی نے آپ کے ہاتھ پر تازیانہ مارا تھا۔ بی بی میں نے سنا ایک ظالم نے آپ کے رخسار پر تماچا مارا تھا۔ اے بی بی کاش میں ہوتا تو دیکھتا کہ دشمن کو اتنی بڑی جرأت کیسے ہوتی۔ پروردگار بحق باب الحوائج وجود مبارک حضرت ابو الفضل عباس ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہماری اس عبادت کے لیے اپنی بارگاہ سے اجر عظیم قرار دے۔ پروردگار بالخصوص بانی مجلس کے فرزند جو شہید ہوئے، دنیا سے رخصت ہوئے، اس مجلس کا تمام ثواب ان کی روح کو ایصال فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں شفاعت سید الشہداء نصیب فرما۔ التماس ہے کہ اویس خواجہ ولد یونس خواجہ وہ گردوں کے مرض میں مبتلا ہیں، وہ اور جملہ مومنین مومنات جو بیمار ہیں، جو حاضر ہیں اور جو موجود نہیں ہیں، ان سب کے لیے 5 مرتبہ امن یجیب المضطر اذا دعا کا ذکر پڑھ لیجئے امام سجاد سے توسل کرتے ہوئے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء،
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. پروردگار تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو ریلت کر کے انہیں جوارے معصومین میں جگہ عطا فرما، علم اسلام کو سر بلند فرما، امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، حاضرین پر اپنی خاص نعمتیں اور رحمتیں نازل فرما، بانیان اور تمام حاضرین کے رزق و جان و مال و اولاد میں وسعت و برکت عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو قرآن حکیم کا حقیقی شاگرد بننے کی توفیق عطا فرما، ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔